السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. ملک میں جاری معاشی، سیاسی اور آئینی بحران اس وقت جوڑ توڑ بھی سیاسی طور پہ جاری ہے نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ پنجاب ایک بار پھر سیاسی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. اس سے پہلے دبئی میں دبئی پلان کی باتیں ہوتی رہیں، اور اس کے اوپر بہت ساری چیزیں اور بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی بھی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے الیکشنز کے حوالے سے کیا پلان کر رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کیا پلان کر رہی ہے، اور خاص طور پہ اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے کی انڈرسٹینڈنگز بھی ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ میثاق جمہوریت ہوا، اب وہ اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. کچھ اختلافات بھی ہیں پنجاب کی سطح پہ، اور انتخابی اتحاد کی باتیں بھی ہو رہی تھیں. ساتھ ہی ساتھ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا. سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور بھی کی گئی، اور کل یوم تقدیس قرآن بھی منایا جائے گا. اور یہ ظاہر مسلمانوں کے ہر مسلمان کی ریڈ لائن ہے، اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو بھی نہیں سکتا. وزیر اعظم نے بھی واضح پیغام دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سویڈن جیسی ناقابل برداشت حرکت دوبارہ ہوئی تو ہم سے کوئی گلہ نہ کرے. اس وقت ایک ماحول ہے، عدم برداشت ہے، سیاسی طور پہ شدت پسندی کا شکار ہو چکے ہیں. ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے، اور خاص طور پہ موجودہ سیاسی صورتحال اور نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ مہرین انور راجہ صاحبہ نے. سینئر سیاستدان ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. مہرین صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں. جی السلام علیکم. کس طرح دیکھتی ہیں؟ ایک تو میں چاہوں گا سب سے پہلے جو سویڈن واقعہ ہوا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی، ظاہر ہمارا ایمان ہے اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو بھی نہیں سکتا. پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے، کیبنٹ میں بھی، اور آج متفقہ طور پہ قرارداد بھی منظور کی گئی ہے. کل یوم تقدیس قرآن بھی منایا جا رہا ہے. میں چاہوں گا پہلے اس کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو. جی اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. جو سویڈن میں واقعہ ہوا ہے، ایک جو قرآن کی جو ایک ایکٹ کیا گیا ہے، وہ اس کی مذمت پوری عالم اسلام کرتی ہے، میں کرتی ہوں. اور ایک واضح میسج جانا چاہیے تمام ان ممالک کو یا ایسے سوچنے والے جو لوگ ہیں کہ جو ایسا کر رہے ہیں اور ایسا کر چکے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیے سویڈن ایک بہت چھوٹی تعداد کے لوگوں پہ مشتمل ملک ہے، اور اتنی بڑی اسلامی دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ان کو ایک پراپر لاجیکل ری ایکشن دینا چاہیے. اور وہ لاجیکل ری ایکشن کیا ہوگا یہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے. اور اتنے بڑے بڑے فورمز بنے ہوئے ہیں، یہ فورم صرف باتیں کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں. OIC ہے اور دوسرے بڑے فورمز ہیں. ایکشن ہونا چاہیے، پراپر لاجیکل اینڈ ہونا چاہیے. ٹھیک. مہرین انور راجہ صاحب، ایک چیز چونکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب ہیں، بڑے ایکٹیو بھی ہیں، ہم نے دیکھا پاکستان کا سافٹ امیج بھی بلڈ کر رہے ہیں. خارجہ سطح پر اور خود پارٹی کے اندر کوئی اس طرح کی بات ہوئی کہ کوئی ہم حکمت عملی بنائیں اور انٹرنیشنل فورمز کا بہتر استعمال کریں تاکہ ہم بھرپور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا سکیں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر؟ بالکل جی، ہماری جو پارٹی کا اور جناب بلاول بھٹو صاحب جو فارن منسٹر ہیں، ہمارا بھرپور یہ ایک عزم ہے اور ہمارا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو تمام فورمز پہ اٹھایا جائے، نیشنل اور انٹرنیشنل فورمز پہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اٹھائیں گے بھی. اور یہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، یہ تو ہر مسلمان کی ایک ریڈ لائن سے بھی آگے چیز ہے. جی، اور اس کے علاوہ تو کوئی دوسری بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے اوپر کوئی بات، کوئی کمپرومائز یا کوئی ذرا سی بھی آنچ نہیں آ سکتی، نہ آنے دیں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب مہرین انور صاحب، پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، خاص طور پہ پنجاب، پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ سندھ کی سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو آپ بڑے اسٹرانگ ہیں، اور آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی. KP میں بھی اچھا آپ کے کی ورکنگ ہے. بلوچستان زرداری صاحب پہلے ہی اس کے اوپر کام کر چکے ہیں. پنجاب، خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں بھی صورتحال بہتر ہے. سینٹرل اور اپر پنجاب جہاں سے آپ کا تعلق ہے، کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ چونکہ مسلم لیگ نون تھوڑی سی ان کے تحفظات بھی ہیں
جس طرح کا مومنٹم بن رہا ہے پنجاب کے اندر، تو کوئی بڑا سرپرائز ملنے والا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کم بیک کرے گی پنجاب کی سیاست میں؟ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی یہ اپنا لاہور کا جو الیکشن ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ وہ کن حالات اور مشکل حالات میں ہوا، اور اس میں کس طرح یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ لیے ہیں. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشن اپنا اپنا ہوتا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت جس طرح کینڈیڈیٹس اس کو پارٹی کے اندر رجوع کر رہے ہیں اور پارٹی کے اندر لوگ شامل ہو رہے ہیں، ساؤتھ پنجاب سے ہوں، سینٹرل پنجاب سے ہوں، اور آنے والے وقت میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ لوگ اور جو ونرز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف رجوع کریں گے، اور ابھی کر رہے ہیں، منظر عام پر نہیں آئے مگر کر رہے ہیں، اور یہ ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور اب جس طرح یہ ٹکٹس کا معاملہ اوپن ہوگا تو وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی بہت عرصے سے پنجاب کے اندر اور سینٹرل پنجاب کے اندر جس طرح اس وقت تو خیر پی ٹی ایم کا حصہ ہیں ہم سارے، مگر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا اور جس طرح مختلف دوسری سیاسی پارٹیز کا رویہ رہا، وہ ایک جمہوریت کے قریب رویہ نہیں تھا. مگر اب انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جمہوری رویے ہوں گے، اور اگر جمہوری رویے ہوں گے تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو عوام کی جو رائے ہے وہ مقدم رائے ہے، اور اس کے مطابق پھر پارٹیز اپنا ووٹ لیں گی اور اسمبلی میں آئیں گی. ٹھیک. میرین انور راجہ صاحبہ، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو لنڈن یعنی پہلا مرحلہ تھا میٹنگ کا، پھر دبئی میں میٹنگ ہوئی، یہ دونوں فیزز میں بڑی اچھی میٹنگز رہی اور بہت سارے ایجنڈاز اس میں رکھے گئے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ مسلم لیگ نون جس چیز سے ڈر رہی ہے، اور وہ رپورٹس بھی ہوئی ہیں، انسائٹس نیوز بھی یہی ہیں، آپ کے پاس بھی ہوں گی، ظاہر آپ بہت سینئر ہیں پارٹی کے اندر. مسلم لیگ نون چونکہ یہ تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ جو بھی واضح نمبر ہوں گے جس کے پاس پرائم منسٹر اسی کا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی اس حد تک جا بھی رہی ہے، تیاری بھی ہے، کینڈیڈیٹ بھی سامنے آ گیا پرائم منسٹر کون ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ جی جس کی نیشنل اسمبلی کی سیٹس زیادہ ہوں گی اسی کا پرائم منسٹر ہوگا. مسلم لیگ نون اس چیز سے ڈر رہی ہے، اور یہ خبریں بھی چل رہی ہیں. کل راجہ ریاض صاحب نے بھی کہا کہ اگر ایکسٹینشن کی بات ہوئی، جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے، تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر بھی سوچا جا سکتا ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ شاید مسلم لیگ نون تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہے، اور جس طرح کی لابنگ اور جس طرح کا زرداری صاحب مشن لے کر نکلے ہوئے ہیں، وہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں مسلم لیگ نون کو اس ساری صورتحال سے، چونکہ پنجاب کٹ ٹو سائز ہو رہا ہے، پنجاب مسلم لیگ نون کے پاس نہیں رہا جس طرح ماضی میں وہ دعویٰ کرتے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایکسٹینشن یا اس طرح کا کام 11th آور میں مسلم لیگ نون کر جائے گی، اور کہیں آپ کے ساتھ ماضی کی طرح اس دفعہ بھی ہاتھ نہ ہو جائے؟ آپ الیکشنز کی ایکسٹینشن کی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں اس سے ایکسٹینشن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ قومی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کی ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے. یہ فارمولا بھی گزشتہ 2 دن سے بڑا زور پکڑ رہا ہے. دیکھیے یہ جو فرضی جو بات ہے یا فرضی فیلرز پھینکے جا رہے ہیں، اس کا تو جواب میرا نہیں خیال کہ مجھے دینا چاہیے یا کسی بھی ذی شعور انسان کو دینا چاہیے جو سیاست کا ایک کارکن ہو. لیکن راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو سپورٹ کروں گا. دیکھیے راجہ ریاض صاحب کا ایک اپنا ویو ہوگا جی، مگر جو ایک آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پھر پوری قوم کا جو ایک ویو ہے کہ الیکشنز کو اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے. الیکشنز اور پیپلز پارٹی بھی یہی سمجھتی ہے کہ الیکشنز کو اپنے ٹائم پر ہونا چاہیے جو ہوں گے، اور بادلِ ناخواستہ کوئی ایسی سچویشن یا کوئی ایسی پوزیشن آ جاتی ہے تو پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے، سوچا جا سکتا ہے اگر آئین میں اس کے لیے کوئی گنجائش موجود ہے تو، ورنہ تو میرا نہیں خیال کہ ٹائم پہ الیکشن ہونا چاہیے اور جس کی میجورٹی ہے اس کو ملنا چاہیے اور حکومت آنا چاہیے، اور یہ جو ایک مخمصہ سا بنا ہوا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. پہلے بھی پی ٹی آئی نے جو آئی ایم ایف سے معاہدے کیے یا جو اس نے ڈیسیژنز لیے
وہ ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. جی اور جی میں یہ بالکل کلیئرلی کہوں گی کہ آج جو معیشت کا حشر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عمران خان نے ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ, اور اس نے تو ظلم اپنی پارٹی کے ساتھ کیا ہے. آج اگر جناب آصف علی زرداری صاحب کا ویژن نہ ہوتا, آج اگر بلاول بھٹو صاحب نہ اس طرح میدان میں اترتے, تو کیا یہ معاملات یہاں تک پہنچتے؟ ہم نہیں جانا چاہتے تھے کسی صورت میں بھی آئی ایم ایف کے پاس. پاکستان ترقی کرنا چاہتا ہے اپنے بلبوتے پہ. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری دنیا کو, جاپان میں جب گئے ہیں, وہ باہر گئے ہیں, کہ انہوں نے کہا ہمیں ٹریڈ چاہیے, ایڈ نہیں چاہیے. اور یہ کون سی قوتیں ہیں جو ہمیں زخمی رکھنا چاہتی ہیں اور ہماری معیشت کو کمزور رکھنا چاہتی ہیں؟ تو یہ سمجھنا چاہیے, اور اب عوام بھی اس بات کو سمجھ بیٹھی ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جس میں آپ نے جو فوجی شہید ہو گئے ہیں ان کی جو تنصیبات تھیں اور ان کے جو مونیومنٹس تھے آپ نے جلایا ہے, جی تو یہ بھی ہماری ریڈ لائن ہے. جو لوگ ہمارے لیے جان دے رہے ہیں, کیا ہم ان کے بچے یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں اور یہ لیڈر ہیں, اور جو یہ پی ٹی آئی کا نعرہ لگاتے ہیں, عمران خان کا نعرہ لگاتے ہیں, وہ اس طرح بے حرمتی کریں گے؟ اس کی اجازت نہیں دی جائے دیکھیں. گی. اور ذرا اس وقت وہ دیکھ لیں آپ, وہ ان کے لیے لوگ نکل بھی نہیں رہے اور وہ سائٹ پہ ہو بھی گئے ہیں. اس پوری صورتحال میں میرین انور راجہ صاحب, آپ سمجھتی ہیں کہ پنجاب چونکہ کٹ ٹو سائز ہوا ہے, جو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا, جو جس چیز کا دکھ مسلم لیگ نون کو آیا, اور ان کی لیڈرشپ یہ بات کہہ بھی چکی ہے, کچھ بیانات سے ان کو روکا بھی گیا, کچھ بیانات ان کے سامنے بھی آئے, آپ سمجھتی ہیں کہ کسی طرح کا کوئی اتحاد, آپ چونکہ مسلم لیگ نون تو کہہ چکی ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے نہ اتحاد کریں گے, جو دوسرے گروپس ہیں, چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی ہو یا پنجاب کے دوسرے کیو لیگ ہو گئی, کیا کوئی ہے چانسز آپ ان کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ یا اس طرح کا کوئی انتخابی اتحاد کریں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ الیکشن اپنا اپنا ہوتا ہے. ہمارا ایک اپنا نظریہ ہے, ہمارا ایک اپنا منشور ہے, اور نون لیگ نے تو یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ وہ اپنا الیکشن کریں گے, ہم اپنا الیکشن ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر کسی طرح کا کوئی ابہام ہے, ڈر ہے, تو سیاسی طور پہ اس کو نکل جانا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی بہت بہتر طریقے سے کم بیک کرے گی. اور یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اب وہ فورسز بھی سوچ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے ایک الیکشن کروایا, دوسرا الیکشن کروایا, اور پھر حاوی رہے سیاست کے معاملات میں, تو اس سے کوئی بہتر آؤٹ کم نہیں نکلا. اور اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری قوم جانتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب اپنی جو صحیح جگہ ہے وہاں پر وہ آ گئی ہے, اور جب الیکشن فیئر ہوں گے تو آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی کی پنجاب کے اندر کیا اسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب میں ایک مضبوط قسم کا کم بیک ہوگا, اور جو وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی وہ واپس اس اپنے جوبن کی طرف آئے گی. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے میرین انور راجہ صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ چونکہ آئین قانون کی بات کرتی ہے, جمہوری پارٹی ہے, اور ظاہر جی پی کشمیر اور چاروں صوبوں میں آپ کی نمائندگی پہلے بھی رہی, اب بھی موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آج بھی اون چودھری کی طرف سے درخواست دی گئی کہ پابندی لگنی چاہیے. اب جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے اوپر ٹرائلز ہو رہے ہیں 9 مئی کے واقعے میں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے غلطی ہوئی, ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے, لیکن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر پابندی اس طرح لگنی چاہیے؟ دیکھیے, یہی اون چودھری تھا یا آف چودھری ہو گیا اب, تو یہی آف چودھری پھر رہا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ. جی, تو تب آگے ہو کے یہ سب مراعات بھی لے رہے تھے, کھا پی بھی رہے تھے. تو پولیٹیکل پارٹی, دیکھیے میں ایک سیاسی ورکر ہوں, اور میری تربیت جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اور بھٹو صاحب کے جو افکار ہیں ان پہ ہوئی ہوئی ہے. جی, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی, جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو بین کرنا مناسب نہیں ہے, مگر جو پولیٹیکل پارٹی فاشسٹ پارٹی ہو جائے اس کا تجزیہ کرنا چاہیے, اور پھر آئین اور قانون کے مطابق جو آپ کے قانون میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ کو چلنا چاہیے. مگر یہ آف چودھری جو کسی وقت اون چودھری تھے,
وہ آج اپنی جس پارٹی میں رہے ہیں اس کو یہ بین کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور پاکستان کا ہمدرد کون ہے؟ خدارا میں تو آپ پوری قوم کے سامنے یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے پاکستان کو آئین دیا، جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب، جنہوں نے پاکستان کو یہ نیوکلیئر پاور بنایا، جنہوں نے پاکستان کی دوستی، چین اور پاکستان کی دوستی فورن کے جو بنائے ہیں، انہوں نے ڈیسیژنز لیے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو انڈسٹری کا بوسٹ ہوا، اسٹیل مل بنایا، سب کچھ کیا. مجھے یہ بتائیں کہ وہ پاکستان کے ہمدرد تھے یا گھڑی چور عمران خان پاکستان کے ہمدرد ہیں جو آئی ایم ایف کے پاس اس ٹائم پہ گئے جو ٹائم بھی غلط تھا. اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو میں اب کرنا نہیں چاہتی، مگر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں خدارا اب وقت ہے کہ پاکستان کے بارے میں سوچیں، اپنی سیٹیں، اپنی جو ہے اپنے آپ کو نہ بچائیں. پاکستان کو بچائیں گے تو اس ملک میں آپ یہ لوگ رہ کے سیاست کریں گے نا، جو نئے چہرے بنا کے، نیا لباس پہن کے، نئی خوشبو لگا کے اور نئے طریقے سے، وہی جو میں الفاظ ایسے استعمال نہیں کرنا چاہتی کہ اپنے کس گند کو چھپا رہے ہیں یہ، اور وہ نان سنسیئرٹی ہے. دیٹ از دے مسٹ ہیو سنسیئرٹی. اس میں بڑا اچھا آپ کا یہ سٹانس بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی کہ اس طرح نہیں وہ کہ آپ کل جرم کریں اور آپ اگر تھوڑا سا اپنا حلیہ تبدیل کر کے آ جائیں اور آپ کو معاف کر دیا جائے. بالکل جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں بھی ملنی چاہیے اور ان کا راستہ روکنا بھی چاہیے. آخری پوائنٹ ہے، آپ سمجھتی ہیں ایک تو الیکشنز وقت پہ ہوں گے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس بھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وقت پہ 13 اگست کو اسمبلی مدت پوری کرے گی، نگراں سیٹ اپ آئے اور وہ الیکشنز کروائے آگے. اور اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو کہ بظاہر تو نہیں لگ رہا لیکن پھر بھی اگر کوئی کنڈیشن ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سٹینڈ لے گی کہ فوری طور پہ الیکشنز ہونے چاہیے ملک میں. میں ایسے مفروضے کا سوچوں بھی کیوں کہ ایسا نہیں ہوگا، اور جو چیز ابھی ہے ہی نہیں اس کو ایک نیگیٹو انرجی کو میں اس کے اندر جان. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے پنجاب میں دیکھا کہ الیکشن ٹائم پہ الیکشن ہوں گے، پنجاب میں پیپلز پارٹی کم بیک انشاءاللہ تعالیٰ کرے گی، اور امید یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل اس وقت اپنے معیار، اپنے جو ہے مدار میں رہے گی، تاکہ جینون جو پولیٹیکل فورس وہ آئے اور پاکستان کو سنبھالے اور ذمہ داری لے. آج ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی تباہی کی ہے، جو آج یہ عمران خان روز بیٹھ جاتا ہے آ کے ٹی وی کے آگے، اور جو لوگ آگے پیچھے مر رہے تھے ان کے لیے، وہ آج ان کو مارنے کے لیے مر رہے ہیں. آپ سوچیں آخر کدھر جائیں گے ہم؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ظاہر یہ چیزیں ہونی چاہیے اور ملک کو سنبھالا دینا ہوگا، ملک کو ٹریک کی طرف لے کے آنا چاہیے. بہت شکریہ محترمہ مہرین انور راجہ صاحبہ، اپنے پروگرام میں وقت دیا. اور وہ بتا رہی تھی کہ کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کم بیک کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے 2008 سے 13 تک کا جو کارکردگی تھی، جو اچھے کام تھے وہ بھی انہوں نے گنوائے، اور اس میں کوئی شک نہیں ان کا پے بیک پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح نہیں ملا، نہ ہی ان کو وہ پروجیکشن ملی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تعریف کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہوں، کسی بھی حکومت کی ہوں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اچھا کام کسی نے بھی کیا ہو اس کو کیری فارورڈ نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر اس پالیسی کو ٹو نہیں کیا جاتا. یہ ایک یونیفارم پالیسی بننی چاہیے معاشی طور پہ بھی، اور کچھ ایسے سیٹ اپ بننے چاہیے جو آپ کے ملک کو آگے لے کر جاتے ہیں. ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے، وقت کا بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے کہ پاکستان کیسے ٹریک کی طرف آئے گا، پنجاب کی صورتحال کیا رہے گی، مسلم لیگ نون کا خاص طور پہ اس پہ پوائنٹ آف ویو لیں گے. لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.